Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 2. Students, as you know, we were reading unit number 1. This is human rights, and we have read in the previous lesson that what is the concept of human rights and how people began to ask questions about their rights in the world, and as well as they demanded their rights from the rulers of their country. And after lots of sacrifices and struggle, the whole world realized that the human rights are most important than any other issue in the world. So today we will start the next topic. This is Universal Declaration of Human Rights. جیسے جیسے جو ہے پروٹیسٹ بڑھتا گیا، لوگ کوشچنس کرنا شروع ہوئے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے، احتجاج کیا، تو جو ہے دنیا میں بھی اس چیز کو جو ہے سپورٹ ملی اس حوالے سے، اور تمام جو دنیا تھی اسپیشلی یورپین کنٹریز میں بھی اس بات کو فوکس کیا جانے لگا کہ جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کا ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، اعلان بھی کیا گیا، اور اسے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا نام دیا گیا. دا یونائٹڈ نیشنز UN is an international organization that was formed in 1946 AD to promote peace between the nations of the world. یونائٹڈ نیشنز جسے ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم تھی. یہ 1946 میں جو ہے وہ قائم ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مختلف ممالک میں مختلف قوموں کے درمیان جو جنگیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، اس کو ختم کیا جائے اور امن کو، پیس کو پروموٹ کیا جائے. Its members realized that this would not be possible if people did not have basic rights in their own countries. اور اسی آرگنائزیشن میں جب مختلف ممالک تھے جو اس کے ممبرز بنے یونائٹڈ نیشنز کے، تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس کا اندازہ لگایا. جیسے جیسے ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا کہ مختلف طرح سے عوام جو ہے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور پروٹیسٹ کیا. جیسے پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ وومن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کیونکہ انہیں ووٹ کاسٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی. اسی طریقے سے اور جو ہے ممالک میں کئی طرح کے چیزیں تھیں جو ظلم کیا جاتا تھا لوگوں پر. تو انہوں نے جب آواز اٹھانا شروع کی اور اپنے ہی ملک میں اپنے ہی رولرز کے سامنے جو ہے وہ کئی طرح کے مسائل کھڑے ہوئے، تو کنٹریز نے، نیشنز نے، یونائٹڈ نیشن میں جب یہ ممبرز تھے تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ اس طرح سے کسی بھی جو ہے وہ ملک میں امن اور سکون قائم نہیں رہ سکتا. اور اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ جب وہاں کے کسی بھی ملک کے لوگ پرسکون نہیں ہوں گے، وہاں کے لوگ امن میں نہیں ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے نہیں ملیں گے، تو کوئی بھی جو ہے وہ ملک امن سے نہیں رہ سکے گا. اور جب ایک ملک پراپر طریقے سے پرسکون اور امن میں نہیں ہوگا تو پوری دنیا میں ہی بدامنی رہے گی. Children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence. یہ ایک انورٹڈ کاماز میں ڈائلاگ ہے، اور یہ کس کا تھا؟ پرشین پوئٹ سعدی شیرازی، فارس کے جو مشہور شاعر ہیں، شیخ سعدی بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، سعدی شیرازی، ان کی ایک پوئم میں سے لیا گیا یہ ورسز ہیں. اور اس کو اگر ہم اٹیچ کریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ساتھ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ all human beings are children of Adam and Adam was made of dust. تمام جو انسان ہیں دنیا کے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان حضرت آدم کے دور سے چلے آ رہے ہیں اور تا قیامت ہوں گے، وہ سب بیسیکلی جو ہیں وہ برابر ہیں، ایکول ہیں، ایک ہی ان کا ایسنس ہے، ایک ہی ان کا جو ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو ان کے اندر کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. سیم یہ سینٹینس، یہ ورسز جو تھی وہ سعدی شیرازی کی تھیں. چلڈرن آف ایڈم آر لیمز ٹو ایچ ادر. آدم کے جو
اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا جو تخلیق ہے، ان کی جو پیدائش ہے وہ ایک ہی ایسنس سے ہے، جیسے کہ مٹی سے بنے ہیں تمام انسان، تو ان میں کوئی فرق، کوئی تفریق نہیں ہے. اور یہ اسی سینٹینس کو لے کر جو ہے وہ اتنا کوشچننگ بھی کی گئی، اور اسی طرح سے ہیومن رائٹس کو ان ورسز کو لے کر ریز کیا گیا اور ڈیولپمنٹ ہوئی بہت زیادہ. تو یہی ورس جو ہے this statement long ago, and this statement was inscribed on the entrance to the Hall of Nations in the headquarters of UN in New York. اور یہ اتنا فیمس ہوئی اور اتنا امپورٹنٹ یہ ورسز تھیں کہ یہی جو تنظیم بنی تھی، انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ نیشنز، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا، جو مرکزی دفتر تھا وہاں پہ ہال آف نیشنز پہ، جو مین ہال تھا جہاں پر کانفرنسز ہوتی رہیں، اس کے انٹرنس پر جہاں پہ داخلی دروازہ ہے اس کے ٹاپ پر یہ ورسز جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور تمام انسانی حقوق کو اور تمام انسان برابر ہیں اس کو شو کرتی ہیں. In 1948 AD, the member countries of the UN agreed upon a list of about 30 human rights called the Universal Declaration of Human Rights. 1948 میں 1946 میں یہ تنظیم بنی تھی، اور 2 سال بعد ہی 1948 میں جتنے بھی ممبر کنٹریز تھے یونائٹڈ نیشنز کے، اقوام متحدہ کے، وہ سب ایک دستاویز پر راضی ہوئے. اور وہ دستاویز کیا تھی؟ وہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جس کے اندر 30 جو ہیں وہ 30 ہیومن رائٹس لکھے گئے تھے. انسانی حقوق، یعنی تمام انسانوں کے لیے جو حقوق لازم ہیں، جو ضروری ہیں اور ہر شخص کو ملنے چاہیے، تقریباً 30 وہ رائٹس تھے. اور وہ ایک دستاویز بنائی گئی، ایک ڈاکیومنٹ بنایا گیا، اور تمام ممبر کنٹریز جو ہیں اس پر ایگری ہوئے، رضامند ہوئے کہ یہ حقوق ہیں جو تمام انسانوں کو ملنے چاہیے، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو. It was an important document because so many people from around the world agreed that human rights were important, and Pakistan played a crucial role in getting it approved by other Muslim countries. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ تمام جو دنیا جو ممالک تھے، اسپیشلی جو ممبر کنٹریز یو این کے تھے اور تمام جو دنیا کے اور ممالک بھی تھے، وہ سب اس بات پہ ایگری تھے کہ جتنے حقوق اس لسٹ میں بیان کیے گئے ہیں وہ تمام امپورٹنٹ ہیں اور تمام انسانوں کو ملنے چاہیے. اور اس ڈاکیومنٹ کو اپروو کروانے کے لیے پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا تمام باقی جو مسلم ممالک ہیں ان سے بھی. تو اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا جو یہ ڈاکیومنٹ تھا اس کے اپروول میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو لائن ہے، امنگ دا رائٹس لسٹڈ ان دا ڈیکلیریشن آر، اس میں تمام جو 30 رائٹس تھے وہ سارے تو یہاں نہیں بیان کیے گئے، لیکن امپورٹنٹ جو رائٹس ہیں وہ یہاں پر آپ کو بک میں ضرور دیے گئے ہیں. وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. ابھی جو ہم نے یونیورسل ڈیکلیریشن کے حوالے سے پڑھا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں. کوشچن نمبر 4 از what is the Universal Declaration of Human Rights? Why it is important? یونیورسل ڈیکلیریشن کا جو سیکنڈ پیراگراف ہم نے پڑھا ہے، in 1948 AD the member countries of the UN agreed upon a list of about 30 human rights called the Universal Declaration of Human Rights. It was an important document because so many people from around the world agreed that human rights were important, and Pakistan played a crucial role in getting it approved by other Muslim countries. یہاں تک ہم اس کا آنسر لکھیں گے کوشچن نمبر 4 کا. کلیئر؟ آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.